وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم اجعلنا منهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما الحمدللہ رب العالمین. ہم نے اپنے گرامر کے کورس کا تقریباً آدھا حصہ مکمل کر لیا ہے صرف اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے. اور آپ کے سامنے میں نے سورۃ الاعراف کی آیت کا وہی حصہ بیان کیا ہے جو ہم نے شروع کی کلاس میں بیان کیا تھا. یہ جنتیوں کا کلمہ ہے. جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کہیں گے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام شکر اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی اس کی، اور ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اس کی اگر اللہ ہی نہ ہمیں ہدایت دے دیتا. تو جو توفیق ہے نیکی کرنے کی وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہم ان کلاسز کے سلسلے کو مل کر آگے لے کے چل رہے ہیں. سب اللہ کی رحمت ہے، اسی کا فضل ہے. صرف جیسے کہ اللہ کے ایک نبی نے فرمایا قرآن میں ہے وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق سوائے اللہ کے. جو اللہ توفیق دیتا ہے وہی ہوتا ہے، اسی کو انسان کر سکتا ہے. اور وہ جو دعا ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں کوئی نیکی کرنے کی صلاحیت اور نہ برائی سے بچنے کی طاقت سوائے اللہ کے. تو جو توفیق ہے وہ اللہ ہی کی ہے. تو ہمیں اللہ سے توفیق مانگتے رہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے سکھانے والے بھی بنیں. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو ہم ان دونوں عمل کو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. انشاءاللہ آج ہم اپنا فعل کا حصہ شروع کر رہے ہیں، اور سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ فعل کی جو ابتدائی کلاسز ہیں بہت اہم ہیں، بنیادی کانسیپٹس ہیں اس میں. 4-5 کلاسز تقریباً سب کلاسز ہی اہم ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی کلاس اہم نہیں، لیکن یہ جو بنیادی کلاسز ہیں اگر یہ مس ہوں گی آپ کی تو پھر فعل جو ہے نا وہ صحیح طرح سمجھ نہیں آ سکے گا. تو سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ پابندی کے ساتھ فعل کی ابتدائی کلاسز کو اٹینڈ کیجئے. اور دیکھیے ریکارڈنگ بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اگر کسی کی مجبوری ہو تو، لیکن ایسا نہیں کہ بس ریکارڈنگ میں دیکھ لیں گے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب کلاس میں موجود ہوتے ہیں تو اگر کچھ نقطہ کلیئر نہیں ہوتا یا کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ پوچھ لیں تو اس سے بات کلیئر اور واضح ہو جاتی ہے. تو لائیو جو کلاس ہوتی ہے انٹریکٹیو، اس کی بات الگ ہوتی ہے اور ریکارڈڈ لیکچر کی بات الگ ہوتی ہے. تو آئیے جناب ہم اللہ کا نام لے کر فعل کو شروع کرتے ہیں. تو جان لیجئے فعل جو ہے آپ کو پتا ہے عربی میں 3 کلمے ہیں، اسم، حرف اور فعل. اسم اور حرف تو ہم شروع کر چکے ہیں، اسم تو پورا کر چکے ہیں الحمدللہ. اب فعل کی جب باری ہے تو فعل کی تعریف کیا ہے؟ فعل کی تعریف بہت آسان ہے. فعل جو ہے نا انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ ورب. ٹھیک ہے جی، ورب. بس ورب تو سبھی جانتے ہیں، اردو میں بھی فعل ہی بولتے ہیں فعل کو. صحیح ہے جی. یہ وہ کلمہ ہے جس میں کام کا مفہوم زمانے کے ساتھ ہو.
ٹھیک ہے جی. فعل وہ کلمہ ہے جس میں کام کا مفہوم زمانے کے ساتھ ہو. یہ جو ہے نا اس میں دو باتیں آپ نوٹ کر لیں, کام ایکشن, زمانہ ٹینس. ٹھیک ہے جی, کام جو ہے وہ ایکشن ہے اور زمانہ جو ہے وہ ٹینس ہے. یہ دو چیزیں ہونی چاہیے جناب, تب یہ ورب کہلائے گا, فعل بنے گا. جیسے ہم لوگ سادی سی مثال لیتے ہیں, پہلے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ فعل کس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تاکہ سمجھ میں آ جائے. ہمیں پتا تو ہے لیکن جسٹ ایک تذکیر, انگلش اور اردو میں تو ہم خوب جانتے ہیں کہ فعل کیا ہوتا ہے. تو جناب اگر میں یہاں پہ آپ کے سامنے لکھوں اس نے کھایا, ٹھیک ہے, اردو میں, انگلش میں ہی ایٹن. ٹھیک ہے, یا اردو میں لکھوں وہ کھاتا ہے, وہ کھاتا ہے, پریزنٹ انڈیفینٹ. انگلش میں لکھوں ہی ایٹس. ٹھیک ہے, یا لکھوں وہ کھائے گا, یا انگلش میں لکھوں ہی ول ایٹ. ہی ایٹ آئے گا نا یہاں پہ, پاسٹ ٹینس ہے نا. یس کریکٹ. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گیا انگلش. اچھا جی, تو اب یہ دیکھیے, اب مجھے بتائیے یہ کون سا ٹینس ہے؟ ہاں جی بتائیے. یہ پاسٹ, یہ پاسٹ ٹینس ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں, انگلش میں پاسٹ ٹینس کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں فعل ماضی. صحیح جی, اردو جاننے والے جانتے ہیں اس کو فعل ماضی کہتے ہیں. یہ کون سا ٹینس ہے؟ صحیح جی, پریزنٹ. ابھی ہم صرف پریزنٹ, صحیح ہے, پریزنٹ ٹینس ہے. اردو جاننے والے اس کو ہم کہتے ہیں فعل حال. صحیح ہے جی. اچھا جی, یہ کون سا ٹینس ہے؟ فیوچر. یہ فیوچر ٹینس ہے, اور اردو والے جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں فعل مستقبل. ٹھیک ہے جی, فعل مستقبل کہلاتا ہے یہ. فعل مستقبل. ٹھیک ہے جی, بہت آسان سی بات ہے. فعل ورب میں تین ٹینسز ہوتے ہیں, پریزنٹ, پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر. فعل ماضی, حال اور مستقبل. اچھا, اگر اس نے کھایا, وہ کھاتا ہے اور وہ کھائے گا, یہ ٹینس ہے. تو اگر میں یہاں پہ لکھوں کھانا, یہ کھانا مطلب فوڈ نہیں ہے, یہ کام کا نام ہے کھانا. ٹھیک ہے, کھانا. انگلش میں اس کو لکھتا ہوں ٹو ایٹ. اب مجھے یہ بتائیے, ٹو ایٹ یا جو کھانا فعل کا نام ہے, کیا یہ ورب ہے؟ نہیں سر, یہ ورب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ورب نہیں ہے, یہ نیم آف ورب ہے. صحیح ہے جی, یہ ناؤن ہے. ٹھیک ہے جی, کیا ہے؟ ناؤن ہے. یہ کھانے کا نام ہے. ورب کیا ہوتا ہے؟ فعل وہ ہوتا ہے جس میں زمانہ ہو, جس میں زمانہ ہو, زمانہ ہو جس میں ٹینس ہو, یعنی یا تو کام پاسٹ میں ہو چکا, یا پریزنٹ میں ہو رہا ہے, یا فیوچر میں ہوگا. یہ ورب ہے, فعل ہے. یہ ورب نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی ٹینس نہیں ہے. کھانا یعنی کھانے کا جو ایکشن ہے اس کا نام کھانا. ٹھیک ہے جی, کھانا کھانا. ٹو ایٹ, صحیح ہے جی, یہ ورب نہیں ہے, یہ ہے نیم آف ایکشن. کیا ہے یہ؟ نیم آف ایکشن ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ ناؤن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ناؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ناؤن ہوتا ہے, نیم آف ایکشن. اردو میں اس کو مصدر بول سکتے ہیں. کیا بول سکتے ہیں؟ مصدر. یعنی جو کام ہے اس کا نام. کھانا, ٹو ایٹ. یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی تھی. یہاں پہ کوئی عربک نہیں ہے, یہ انگلش اور اردو ہے بس. انگلش اور اردو اس لیے ساتھ لے کے چل رہے ہیں تاکہ جو ساتھی انگلش جانتے ہیں وہ انگلش سے کور کر لیں, جو اردو جانتے ہیں اردو سے کور کر لیں. یہ بات, اس بات میں کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے کہ یہ تین جو ہیں یہ ٹینسز ہیں اور یہ ناؤن ہے, یہ ورب نہیں ہے. یہ بات سب کو کلیئر ہے؟ جی سر. جی سر. ٹھیک ہے جی. اگر کسی ساتھی کو کوئی اس میں ہے
سوال تو پوچھ لیجئے کیونکہ بہت اہم ہے، اسی پر ہم انشاءاللہ عربک کو بلڈ کریں گے، تو یہ بات سمجھ میں آنی بہت اہم ہے، یہ بات سمجھ میں آنی بہت اہم ہے انگلش اور اردو کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. سر تو پریزنٹ ٹینس عربی میں کیا لکھے سر؟ فعل حال؟ نہیں، یہ عربی نہیں، اردو ہے. فعل حال، فعل حال. ٹھیک ہے جی، فعل حال یہ اردو ہے. صحیح جی. اردو میں کہتے ہیں فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. ٹھیک ہے جی، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس. ٹھیک ہے جی. اب ہم چلتے ہیں عربی کی طرف. کیا عربی میں جناب زمانے تو تین ہی ہے نا؟ دیکھیں زمانے سبحان اللہ تین ہے، ایک ماضی ہے، ایک حال ہے اور ایک مستقبل ہے، تو زمانے تو تین ہی ہیں. اب یہ انگلش میں تین زمانے، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، ان کے لیے تین ہی ٹینسز ہیں، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس. اردو میں بھی تین زمانوں کے لیے تین ہی ٹینسز ہے، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. عربی میں نوٹ کر لیجئے، عربی میں زمانے تو تین ہی ہوں گے، زمانے تو تین ہی ہیں، لیکن اس کے لیے جو ٹینسز ہیں وہ دو ہیں. کتنے ہیں؟ دو ہیں. ماضی کے لیے عربی میں ہے فعل ماضی، سیم اردو والا نام ہے فعل ماضی. ٹھیک ہو گیا جی. کیا نام ہے؟ فعل ماضی. یعنی جو پاسٹ ٹینس ہے اس کو فعل ماضی کور کرے گا عربک میں. عربک میں پریزنٹ اور فیوچر کو ایک ہی ٹینس کور کرتا ہے، دونوں زمانوں کو ایک ہی ٹینس کور کرتا ہے اور اس کا نام ہے فعل مضارع. کیا نام ہے؟ فعل مضارع. بہت کے ساتھ ہے فعل مضارع. یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے جی. فعل ماضی اور فعل مضارع. پاسٹ ٹینس کے لیے الگ ٹینس ہے عربی میں فعل ماضی، پریزنٹ اور فیوچر کے لیے فعل مضارع. فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کو کور کرے گا، حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو کور کرے گا فعل مضارع. بات سب کو سمجھ میں آ گئی جناب؟ جی سر. اچھا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کا نام بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. یعنی جو نیم آف ایکشن ہے، جو ناؤن ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کام کے نام کو. ٹھیک ہے جی. نوٹ کر لیجئے، اس کو کہتے ہیں مصدر. کیا کہتے ہیں؟ مصدر. مصدر نیم آف ایکشن، نیم آف ایکشن ہے. ٹھیک ہے جی. مصدر کیا ہے؟ نیم آف ایکشن ہے. نوٹ کر لیجئے مصدر، پھر سے میں لکھ دیتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے. نیم آف ایکشن ہے. اور مصدر آپ کو پتا ہے فیل نہیں ہوتا، ابھی آپ نے خود بتایا تھا فیل نہیں ہے، یہ اسم ہے، یہ ناؤن ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اس میں زمانہ نہیں ہے، کوئی ٹینس نہیں ہوتا. ٹو ایٹ، صحیح ہے جی. اب اس میں کوئی ٹینس نہیں ہے، وہ کھا رہا ہے، میں کھا رہا ہوں، آپ کھاتے ہیں، ہم سب کھائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ناؤن ہے. مصدر نیم آف ایکشن ہے، یہ اسم ہوتا ہے، یہ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ ابھی آپ نے اوپر بتایا یہ ناؤن ہوتا ہے. تو یہ بات کلیئر ہے سب کو جی؟ نیمنگ کنونشن سمجھ آ گئی سب کو؟ نیم آف ایکشن جو ہے، جو کام کا نام ہے، وہ مصدر کہلائے گا. پاسٹ ٹینس کے لیے فعل ماضی ہے عربک میں، پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کے لیے ایک ہی ٹینس ہے عربک میں، اس کو کہتے ہیں فعل مضارع. وہ دونوں کو کور کرے گا، پریزنٹ کو بھی، فیوچر کو بھی. اب یہ نہیں سوچے وہ کیسے دونوں کو کور کرے گا، یہ بھی انشاءاللہ ہم کو پتا چلے گا کہ دونوں کو کیسے کور کرتا ہے. لیکن یہ جان لیجئے عربی میں فعل دو ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع. زمانے کے اعتبار سے بات سب کو واضح ہو گئی جناب؟ ٹھیک ہے جی. تو یہ بنیادی سلائیڈ ہے ہماری فعل کے بلڈ اپ کو سمجھنے کے لیے. تو اگر یہ سب ساتھیوں کو سمجھ آ گئی ہے تو جناب ایک سلائیڈ لے لیجئے کامران، اور اگر کسی ساتھی کو کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیجئے جناب. ڈن کامران؟ ڈن سر. جی جناب، کوئی سوال؟ تو ہم لوگ انشاءاللہ فعل ماضی سے اپنی بات کو شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی. السلام اب علیکم ہمیں سر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں جو بھی ہم نے جو اسم کا موضوع پڑھا ہے وہ اور یہ جو بھی یہاں پہ مصدر کو جس کو بھی ہم اسم کہہ رہے ہیں کس طریقے سے ڈفرینشیٹ یعنی کہ فرق محسوس کریں گے؟ کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. نہیں اسم جو ہے وہ اسم ہے, رائٹ, اسم تو اسم ہے, اس میں وہی چاروں باتیں آئیں گی, کوئی فرق نہیں ہے, اسم اسم ہے. ٹھیک ہے, اب آپ فعل پڑھنے لگیں, میں نے آپ کو اس لیے انٹروڈیوس کرا دیا کہ کام کا جو نام ہے اس کو آپ فعل نہ سمجھ بیٹھے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. باقی وہ اسم ہے, اس میں وہی چاروں چیزیں ہوں گی, مذکر مؤنث واحد مثنیٰ جمع اعراب, سب چیزیں ویسے ہی چلیں گی. اچھا ٹھیک ہے جی. ٹھیک میں نے اس لیے آپ کو انٹروڈیوس کرایا کیونکہ میں دیکھا ہے یہ کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا مصدر کو فعل سے کنفیوز کر دیتے ہیں. فعل تو نیم آف ایکشن ہے, وہ فعل نہیں ہے. جو مصدر ہے وہ نیم آف ایکشن ہے, وہ فعل نہیں ہے. صحیح, یہ مقصد تھا بتانا. اچھا, اس میں وہ جو 3 حروفی ورڈ ہوتا ہے ورڈز کا, یعنی کہ جو روٹ ورڈ جس کو بھی کہتے ہیں, اس میں بھی یعنی کوئی مطابقت ہے یا کچھ ہے؟ نہیں, ہم ابھی بہت آگے جا رہے ہیں, پھر سب کنفیوز ہو جائیں گے اس سے. تھوڑا سا ویٹ کیجیے. اچھا سر, ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا ویٹ کیجیے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں آج کی کلاس میں ہی آپ کو انٹروڈیوس ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ کھلیں گی یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. صحیح ہے جی. اچھا جی, تو یہ ہو گیا. ہاں جی, ایک سوال ہے, وہ جو تھا جی قائمون اور جالسون, یہ کیا تھے؟ مطلب یہ تو زمانے کو شروع نہیں کر رہے تھے. نہیں, قائمون تو بالکل نہیں کرتا. ہم لوگ کیا کہتے تھے؟ ہم کہتے تھے قائمون. ہاں جی, وہ کھڑا ہے تو کھڑا ہونے کو. ہاں وہ نہیں, دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا وہ کھڑا, ہم لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ کھڑا ہے, وہ بیٹھا ہے, یہ کہتے تھے. صحیح ہے. وہ کیا ہے, وہ ہم اس کی خبر دیتے تھے نا کہ وہ بیٹھا ہے. صحیح ہے, مطلب وہ اس کو ایز اے ٹینس نہیں کرتے تھے. نہیں, اس کو ٹینس نہیں کرتے تھے, ہم تو خبر دیتے تھے نا. اور قائمون جو ہے, صحیح ہے, قائمون وہ یہ مصدر ہی ہے, وہ نیم آف ایکشن ہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا فعل کیسے بنے گا اور اس کی کیا ترتیب ہوگی, وہ پھر آہستہ آہستہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہ فعل ماضی ہے. فعل مضارع 2 پڑھنے, تو آج انشاءاللہ ہم فعل ماضی سے شروع کریں گے. ساری چیزیں فعل ماضی کے بارے میں پڑھیں گے, پھر مضارع کی طرف جائیں گے. ماضی میں ٹائم زیادہ لگے گا کیونکہ فعل پہلی دفعہ ہے. جو چیزیں ماضی میں ہوں گی وہی مضارع میں ہوں گی, تھوڑی تھوڑی چینجز کے ساتھ. تو مضارع تیزی سے کریں گے انشاءاللہ, ماضی میں تھوڑا زیادہ ٹائم سپینڈ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب, تو آئیے فعل ماضی کی طرف چلتے ہیں. جناب جب بھی آپ فعل کا نام سنیں گے نا, تو آپ کو ہر بک میں یا کوئی بھی آپ کو فعل کے بارے میں بتائے تو وہ آپ کو بتائے گا جی فعل کی گردان یاد کر کے آئیں پہلے. صحیح ہے جی, بولے گا جناب فعل کی گردان یاد کر کے آئیں, اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا. اور آپ کو ہو سکتا ہے وہ 40-50 گردان کی فہرست پکڑا دے کہ جناب اس کو آپ یاد کر لیں, پھر ہم بات کریں گے آگے. تو گردان جو ہے وہ شاید کچھ لوگوں کو آتی بھی ہو اور کچھ لوگوں کو مشکل بھی لگتی ہو کہ جی یہ کیا چیز ہے. تو نوٹ کر لیجیے, گردان عربی کی بہت ہی آسان ہے. ٹھیک ہے, اور بات وہیں سے شروع ہوتی ہے اور بات وہیں رہتی ہے. ہر کلاس میں گردان تو ضرور آئے گی. ٹھیک ہے, اب گردان آسانی سے کیسے کریں, تو انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم پوری کوشش کریں گے آپ کو گردان بالکل آسان کرا دیں فعل ماضی کی. اور ایک بار آپ کو گردان آ گئی نا جناب, پھر کوئی فعل آ جائے, لاکھوں کروڑوں فعل میں سے کوئی فعل آ جائے, آپ گردان میں نہیں پھنسیں گے انشاءاللہ. تو آج سیکھ لیجئے, اور بہت اہم ہے, سب ساتھیوں نے سیکھنا ہے. اچھا جی, گردان ہوتی کیا ہے, ذرا یہ ہمیں پہلے جاننا ہے. ٹھیک ہے جی, گردان ہوتی کیا ہے اور کرتے کیسے ہیں. صحیح ہے, تو ہم ایک کام کرتے ہیں, ہم اردو اور انگلش سے ہی شروع کرتے ہیں کیونکہ ہم اردو اور انگلش جانتے ہیں سب. ٹھیک ہے, تو فعل ماضی کی گردان. ٹھیک ہے جی, تو آئیے اب ہم اردو لینگویج میں ایک میں آپ کو مصدر دے دیتا ہوں. مصدر کس کو بولتے ہیں؟ کام کے نام کو. صحیح ہے, مصدر جانا, صحیح, کام کا نام ہے نا جانا. میں جاتا ہوں, ٹھیک ہے, میں گیا, وہ گیا, تم گئے. صحیح ہے, تو جانا کیا ہے؟ مصدر ہے, فعل کا نام ہے جانا. اب مصدر جانا, مصدر سے
فیل کی گردان. مجھے نہیں پتا آپ میں سے جن ساتھیوں نے اردو پڑھی ہے اسکول میں یہ سوال آیا کرتا تھا کہ گردان کر دیں گے تو کیا کرتے تھے ہم کہتے تھے وہ گیا. سر ایک گردان کا کیا معنی ہے؟ ابھی سیکھیں گے انشاءاللہ. وہ گئے. ٹھیک ہو گیا جی. وہ گئے. پھر ہم کہتے تھے وہ گئی مؤنث کے لیے اور وہ گئیں ٹھیک ہے جی جمع کے لیے. پھر ہم کہتے تھے تو گیا تم گئے جمع کے لیے. پھر ہم کہتے تھے تو گئی مؤنث حاضر کے لیے اور تم گئیں. یہ ہوتا تھا جمع مؤنث حاضر کے لیے. پھر ہم کہتے تھے میں گیا اور ہم گئے. تو اس طرح ہم اردو میں بھی گردان کرتے تھے. کتنے صیغے بنے؟ ہاں جی کتنے صیغے بنے؟ 10. 10 صیغے بنے. ٹھیک ہے جی اردو زبان میں 10 صیغے بنے ہیں. اچھا اس میں جو ہے نا ایک مس ہو گیا ہے کیونکہ دیکھیں جو متکلم کا صیغہ ہے اس میں میں گیا تو مذکر ہے نا مؤنث کدھر ہے؟ وہ کیا مؤنث کیا کہے گی؟ میں گئی. میں گئی. اور جمع ہوں گی تو کیا کہیں گی؟ ہم گئیں. صحیح دی. تو 12 ہو گئے. تو پتہ یہ چلا کہ ہے کیا. اچھا جی اگر ہم اس کو اسی فارمیٹ میں ڈال دیں جس میں ہم کرتے ہیں تو یہ تھرڈ پرسن ہے. صحیح جی یعنی غائب. یہ سیکنڈ پرسن ہے اور یہ فرسٹ پرسن ہے. ٹھیک ہے جی غائب حاضر متکلم. یہ واحد ہے یہ جمع ہے یہ مذکر مؤنث مذکر مؤنث مذکر مؤنث. تو پتہ یہ چلا اردو میں 12 صیغے آپ کے سامنے آ گئے گردان کے. کتنے صیغے آ گئے؟ 12 صیغے. اب یہ صیغے کیا ہیں؟ یہ اصل میں یہ فعل ہے. ٹھیک ہے یہ فعل ہے جو استعمال ہوں گے جملوں میں. ٹھیک ہے جی ڈیپینڈ کرے گا جانے والا کون ہے. اگر جانے والا تھرڈ پرسن واحد مذکر ہوگا تو ہم کہیں گے وہ گیا. اگر مؤنث ہوگی کہیں گے وہ گئی. اگر سیکنڈ پرسن ہوگا تو کہیں گے تو گیا. جمع ہوں گے تو تم گئے. اگر فرسٹ پرسن ہوگا میں اپنی بات کروں گا تو میں کہوں گا میں گیا. جمع ہوں گے ہم سب تو ہم گئے. ٹھیک ہے جی تو یہ اصل میں فعل کے مختلف صیغے ہیں جو کہ یوز ہوتے ہیں. ڈیپینڈ کرتے ہیں کام کرنے والے پہ کہ کام کرنے والا کون ہے. مذکر ہے مؤنث ہے واحد ہے جمع ہے غائب ہے حاضر ہے یا متکلم ہے. ٹھیک ہے جی تو ہم یہ عام زبان میں یوز کرتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ہم بولتے ہیں یعنی ہم بات کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں. صحیح ہے بولتے ہیں وہ گیا تھا. اب ہم نے یوز کیا صیغہ میں پتہ نہیں وہ گیا تھرڈ پرسن کا ہے. پھر ہم بولتے ہیں میں گیا. اپنی بات کر رہے ہیں فرسٹ پرسن ہو گیا. پھر ہم کس سامنے والے سے بات کر رہے ہیں تو گیا. صحیح ہے جی سیکنڈ پرسن ہو گیا. تو 12 صیغے. تو نوٹ کر لیجئے کسی بھی زبان میں جو فعل کی گردان کی صیغے ہیں وہ ایکول ہوتے ہیں اس زبان میں استعمال ہونے والی ضمائر کے. اس زبان میں استعمال ہونے والی ضمیریں جتنی ہوں گی نا اتنے ہی فعل کے صیغے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اردو میں 12 ضمائر ہیں. کہیں پہ 10 بھی کسی گردان میں بن جاتی ہیں جہاں پہ مذکر مؤنث ایک کور کر لیتے ہیں. 12 ضمائر ہیں 12 صیغے ہیں. ٹھیک ہے عربی میں کتنی ضمائر ہیں آپ پڑھ چکے ہیں؟ 2. ہاں جی رفع کے لیے 12 ہیں اور نصب اور جر کے لیے 12 ہیں. نہیں 12 نہیں ہے کاؤنٹ کریں. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحنو. ہاں جی اب بتائیے. 14. ہاں جی 14 ہیں. 14 ضمائر ہیں. ٹھیک ہے جی 14 ضمائر ہیں. تو عربی میں فعل کے صیغے کتنے ہوں گے؟ 14. جتنی ضمائر اتنے فعل کے صیغے.
جس زبان میں جتنی ضمیریں ہوں گی اتنے فعل کے صیغے بنیں گے. تو ضمیریں کتنی ہیں عربی میں؟ 14. ہوا ہما ہم 3. یا ہما ہننا 6. انتما انتم انتما انتا انتما انتم 9. انتی انتما انتنا 12. انا نحنو 14. سیدی تو 14 ہوں گے. ہر فعل کی گردان کے صیغے 14 ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو اردو میں 12 ہیں. اچھا جی، یہ اردو کی بات ہو گئی. انگلش میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، انگلش میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ انگلش میں شروع نہ فرسٹ پرسن سے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں آئی وینٹ اور پھر کہتے ہیں وی وینٹ. میں گیا، وہ گئے. صحیح جی. پھر بولتے ہیں ہی وینٹ. ٹھیک ہے جی. شی وینٹ. اچھا سیکنڈ پرسن تو مس ہی ہو گیا، وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ چلتے ہیں نا. یو وینٹ. ٹھیک ہے جی. یو میں وہ سب کو لے آتے ہیں، مذکر مؤنث واحد جمع سب آ گئے یو میں. ایسا ہی ہے جی سر. پھر بولتے ہیں ہی وینٹ، شی وینٹ. اچھا جی، وہ اٹ بھی الگ رکھتے ہیں، وہ اٹ وینٹ. صحیح ہے جی، وہ اٹ بھی لاتے ہیں. اور ان سب کا جمع ایک ساتھ بنا لیتے ہیں دے وینٹ. بس یہی ضمائر ہے انگلش میں. 1 2 3 4 5 6 7 تو 7 صیغے بس. ٹھیک ہے جی. تو یہ انگلش کی گردان ہے. چلے جی، آج آپ کو انگلش کی گردان بھی پتہ چل گئی. تو گردان کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا. گردان فعل کا صیغہ ہے جو کام کرنے والے کے حساب سے استعمال ہوتا ہے. اگر کام کرنے والا یعنی جانے والا میں ہوں تو کون سا صیغہ لائیں گے؟ فرسٹ پرسن کا لائیں گے، آئی وینٹ، سنگولر کا. اگر ہم سب ہیں جانے والے تو فرسٹ پرسن پلورل کا لائیں گے، وی وینٹ. اگر سیکنڈ پرسن ہے تو کہیں گے یو وینٹ، چاہے مذکر ہو مؤنث ہو جمع ہو مثنی ہو جمع واحد، سب کے لیے انگلش میں تو یو وینٹ ہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اردو میں بھی ایسا ہی ہے. تو سمجھ میں آیا جی گردان کس کو بولتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتا دیجئے، یہ سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے. ہاں جی، ڈیفینیشن ہی بتا دیے ایک طریقے سے گردان کی. ہاں گردان جو ہے نا، اس کی سادی سی ڈیفینیشن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گردان جو ہے وہ کسی بھی فعل کے نمبر آف صیغے ہیں، صیغوں کی تعداد ضمائر کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی، فعل کے صیغوں کی تعداد ضمائر کے حوالے سے گردان کہلاتی ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں ڈیفینیشن، گردان عربی کا بھی لفظ ہے، یہ عربی کا بھی ہے جی بالکل. عربی میں بھی لیکن ہاں، لیکن مجھے ایک بار چیک کرنا پڑے گا. آئی ایم ناٹ شیور، مجھے چیک کرنا پڑے گا جناب. اردو میں تو ہے یہ، لیکن عربی میں یہ ورڈ ہے کہ نہیں، آئی ہیو ٹو چیک. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، تو اب نوٹ کر لیجئے ڈیفینیشن گردان کی میں نے آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے، لیکن گردان کا کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا یہ بتا دیں پہلے. یہ سب سے اہم بات ہے کہ گردان کا کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے، تاکہ ہم لوگ کو پریشانی نہ ہو جب ہم عربی کی گردان دیکھیں تو ہم بولے جی یہ کیا چیز ہے. کانسیپٹ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا یہ بتائیں. جی سر الحمدللہ. تو گردان جو ہے نا وہ اس کو بولتے ہیں جناب. انگلش میں جتنے ضمائر ہیں، جتنی پروناؤنز ہیں، اتنے صیغے گردان کے. اردو میں جتنی ہیں اتنے گردان کے صیغے. عربی میں 14 ہیں تو ہر فعل کے 14 صیغے بنیں گے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں فعل کچھ بھی ہو، آپ نے جانا مصدر سے گردان کی تھی نا، آپ آنا سے کریں. اب وہ آیا، وہ آئے، وہ آئی، وہ آئیں، تو آیا، تم آئے، تو آئی، تم آئیں، میں آیا، میں آئی، ہم آئے، ہم آئیں. کوئی بھی لیں. کھانا سے کریں جی، کریں جی کھانا سے. میں نے کھایا، ہم نے کھایا. صحیح ہے جی. اسی طرح اس نے کھایا، ان سب نے کھایا. گردان بنتی چلی جائے گی. صحیح ہے جی. کوئی بھی فعل ہو گردان تو پوری ہوگی. یہاں پہ آ جائیں. آئی وینٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. آئی کیم، وی کیم، یو کیم، ہی کیم، شی کیم، اٹ کیم اینڈ دے کیم. کوئی بھی فعل لیں گردان تو پوری ہی بنے گی. بات سب سمجھ آ گئی سب کو جناب؟ اوکے کامنا. Just a second, sir. جی
اچھا مجھے چلے میں آپ سے اردو میں تو میں نے آپ کو لکھ دیا تھا اوپر ہیڈنگ میں کہ یہ جانا مصدر یعنی اس گردان کی جو مصدر ہے یعنی کام کا نام ہے وہ جانا ہے. انگلش میں کیا ہوگا اس جو آپ کے سامنے؟ ٹو گو. ماشاء اللہ ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جی ٹو گو کام کا نام ہے جس کی یہ گردان آپ کے سامنے انگلش میں لکھی ہوئی ہے. کامران ڈن سر. اوکے خیر. ٹھیک ہے جناب. تو اچھا نوٹ کر لیجئے بہت اہم بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں. نوٹ کر لیجئے کہ گردان کا ہر صیغہ یعنی اردو میں جو 12 آپ کے سامنے آیا اور انگلش میں 7 ہر صیغہ ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے. وہ گیا پورا جملہ ہے یا نہیں ہے؟ جی سر ہاں ہے. ٹھیک ہے جی 12 کے 12 پورے جملے ہیں. وہ گیا وہ گئے سب جملے ہیں. انگلش میں بھی آئی وینٹ پورا سینٹینس ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر فل سینٹینس بالکل پورا سینٹینس ہے. ٹھیک ہے جی انگلش میں بھی سب کے سب پورے سینٹینس ہے. تو نوٹ کر لیجئے جو فعل کی گردان ہے اس کا ہر صیغہ ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے. بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ کلیئر ہے سب کو سر؟ جی سر. اچھا ایک چیز. دوسری چیز نوٹ کر لی. سوری میں آپ لوگوں سے بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ پوائنٹ جو ہے نا یہ بیسز ہیں ہماری گردان مضبوط کرنے کے لیے. اس لیے میں آپ کو اتنا اسٹریس کر رہا ہوں. آپ کو شروع میں یاد ہے کہ اسم میں بھی میں نے آپ کو شروع میں بہت سلو لے کے چلا تھا. جب ہم 4 اہم باتیں پڑھ رہے تھے تو اسی طرح ہم ریپیٹ کرتے تھے آپ سے تاکہ وہ چیزیں مضبوط ہو جائیں. جی ایک بار مضبوط ہو جائے نا بیسز پھر ہم تیزی سے چلے گئے اسم میں بھی. تو فیل کی بھی بیسز اس لیے میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں جناب. پھر ایک اور چیز نوٹ کریں. ایک پہلی بات میں نے آپ کو بتائی ہر صیغہ کمپلیٹ سینٹینس ہے. نوٹ کریں ہر سینٹینس میں ایک پروناؤن اٹیچ ہوئی بھی ہے. ایسا ہی ہے کیا؟ ہاں سر. جی سر. صحیح جی. آئی وی یو ہی شی اٹ دے سب پروناؤنز ہیں. انگلش میں بھی پروناؤن ہے. اردو میں آئیے وہ تو تم میں ہم کیا یہ بھی پروناؤنز ہے؟ یہ بھی ضمائر ہے سب کی سب. یس اردو میں ضمیریں بولتے ہیں اس کو ہم. ٹھیک ہے جی. تو پتہ یہ چلا 2 چیزیں پتہ چلیں کہ گردان کا ہر صیغہ ایک تو کمپلیٹ سینٹینس ہے. دوسرا ہر سینٹینس کے ساتھ ایک پروناؤن ضمیر اٹیچ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب اردو اور انگلش میں ایسا ہے تو عربی میں بھی ایسا ہی ہوگا. یہ دونوں باتیں ہوں گی. صحیح ہے. اب عربی کی گردان کے متعلق آپ 3 چیزیں پہلے سے ہی جان چکے ہیں. کیا کیا؟ نمبر آف صیغے کتنے ہوں گے؟ 14. دوسری بات آپ جو عربی کی گردان کے بارے میں جان چکے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر صیغہ ایک کمپلیٹ سینٹینس ہوگا. صحیح ہے جی. جیسے انگلش اردو میں ویسے عربی میں بھی. تیسری بات آپ یہ جان چکے ہیں کہ ہر صیغہ میں ایک پروناؤن ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. ہر صیغے میں ایک ضمیر ہونی چاہیے اور وہ ضمائر کے چارٹ تو آپ کو پتہ ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. ضمیر کے چارٹ تو پتہ ہے نا. ابھی ہم نے ریوائز بھی کیا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا. تو ہر صیغے میں آپ کو ایک پروناؤن ملنی چاہیے. یہ 3 چیزیں عربی کی گردان کے بارے میں آپ ایڈوانس میں جان چکے ہیں اس سے پہلے کہ ہم عربی کی گردان عربی کے فعل ماضی کی گردان کی طرف جائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. چلیں جی. اب جو ہے میں اس سلائیڈ کو رب کر دیتا ہوں. یہ تو اردو اور انگلش کی بات تھی. بات ہماری سمجھ میں آ چکی ہے. اب ہم انشاءاللہ عربی کی فعل ماضی کی پہلی گردان اپنی کرنے لگے ہیں. فارمیٹ تو آپ کو پتا ہے. آپ نے خود مجھے بتایا ہے تو پہلے فارمیٹ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فارمیٹ کیا ہوگا؟ پہلے 3rd پرسن آتا ہے جس کو عربی میں غائب بولتے ہیں. پھر 2nd پرسن آتا ہے جس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ حاضر. اور پھر 1st پرسن آتا ہے جس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟
मुतकल्लिम, ठीक है, यही पढ़ा है ना आपने जी ज़माइर के चार्ट में, सब में, इसमें मौसूल में, इसमें इशारा में, सब में यही चीजें पढ़ी हैं, ठीक है जी। फिर आपने कहा जी थर्ड पर्सन में भी मुज़क्कर होगा और मुअन्नस भी होगा। फिर आपने कहा जी सेकंड पर्सन में भी ऐसे ही मामला होगा, मुज़क्कर भी होगा और मुअन्नस भी होगा। इंग्लिश में भी ऐसे ही था, उर्दू में भी ऐसे ही था। फर्स्ट पर्सन के बारे में आप जानते हैं कि अरबी में मुज़क्कर और मुअन्नस का एक ही सीगा होता है, ठीक है जी, अना, नहनु। अच्छा जी, फिर आते हैं अदद की तरफ, तो वाहिद, मुसन्ना और जमा, वाहिद, मुसन्ना और जमा। तो चार्ट तो वही बन गया जी ज़माइर वाला, ठीक है, चार्ट तो ज़माइर वाला ही बन गया। तो मैं क्या इस चार्ट को ज़माइर से फिल कर दूं जरा, ताकि आपको जहन में भी आ जाए ज़माइर। हाँ जी, क्या है ज़माइर बता दीजिए। हुआ, हुमा, हुम, या, हुमा, हुन्ना, ठीक है जी। अंता, अंतुमा, अंतुमा, अंतुम, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन, अंतुन्ना, ठीक है जी। अंतुन्ना, अना और नहनु। हाँ जी, ये कौन सी वाली ज़माइर है? रफा वाली, सही है जी, ऐसा ही है, रफा वाली ज़माइर है ना जी। हाँ जी। तो अच्छा जी, अभी आपको मैंने एक बात बताई थी, मैंने आपको कहा था कि हर सीगे के अंदर एक एक ज़मीर आएगी, जैसे मैंने आपको इंग्लिश और उर्दू में अंडरलाइन कराया था, ऐसे ही था ना। तो इन सब सीगों में जो फेले माजी की आप गर्दान करने लगे, उसमें भी ये ज़माइर आनी चाहिए, आएंगी रफा वाली ज़माइर, नोट कर लें, रफा वाली ज़माइर होंगी, ठीक है, जो आपके सामने लिखी है। लेकिन आएंगी कैसे, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिर्फ रिमाइंडर रखने के लिए इस चार्ट को यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ। वैसे तो आपको याद है ये चार्ट, लेकिन याद रखने के लिए ठीक है, इन सब ज़माइर को आपको वापस इस फेले माजी की गर्दान में कहीं ना कहीं तो लाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया ज़मीरें मौजूद होती हैं, लेकिन अरबी की एक खासियत है, इसको आपको अलग से नहीं लाना पड़ेगा, हम देखेंगे जी, ये खास बात है। चले जी, अब हम चलते हैं गर्दान की तरफ। तो जाना फेल हमने लिया था, तो अरबी में भी वही लेते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको एक बहुत अहम बात बताने लगा हूं, सही है जी, वो ये है कि अरबी में जो भी फेल होगा ना, फेल माजी मुदारे, उसका एक रूट वर्ड होगा। क्या होगा? रूट वर्ड होगा, ठीक है जी। रूट वर्ड को कहते हैं, जो रूट वर्ड होगा, ठीक है जी, उसको हम कहेंगे मादा। क्या कहेंगे? मादा। इंग्लिश में आप उसको कह सकते हैं मटीरियल। क्या कहेंगे जी? मटीरियल, ठीक है। अच्छा जी, वो जाना फेल जो है, जाना फेल, उसके लिए अरबी में जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड है, वो है दाल, हा और बा, ठीक है जी, दाल, हा और बा, दाल, हा और बा, ठीक है जी, दाल, हा और बा, और तीनों को फतहा लगा देते हैं, राहा बा। अच्छा जी, अब हमें रहाबा रूट वर्ड से फेले माजी की गर्दान करनी है, जो आप उर्दू और इंग्लिश में अभी अभी करके आए हैं। वो गया, वो गए, ठीक है जी। अब ये वाली चीज अरबी के लिए सीखनी है। तो आज हम इंशाल्लाह इस गर्दान को सीखने का बहुत आसान तरीका देखने लगे हैं। देखें जी, ये जो रूट वर्ड है ना, सबसे पहले मैं इसको हर सीगे में रिपीट करने लगा हूं। रहाबा, रहाबा, रहाबा,
ذهبا 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 ٹھیک ہے جی. 14 ضمائر 14 سیغے ہوں گے فعل کی گردان کے لیے. تو جناب آپ خاصیت دیکھیے عربی کی کہ جو روٹ ورڈ ہے نا، روٹ ورڈ وہ ہر سیغے میں موجود ہوگا. اس لیے میں نے پہلے سارے کے سارے روٹ ورڈز لکھ دیے. ٹھیک ہو گیا جی. اس لیے میں نے آپ کے سامنے پہلے کے سارے روٹ ورڈز ریپیٹ کر دیا ہر سیغے میں، کیونکہ روٹ ورڈ ہر سیغے میں آئے گا ایز اٹ از اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب چلتے ہیں ایک ایک کر کے سیغے بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک ایک کر کے سیغے بناتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں جی، پہلا سیغہ جو ہے نا وہ تو روٹ ورڈ جو ہے وہی ہوتا ہے، اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوتا. پہلا سیغہ ہوگا ذہبا. واحد مذکر غائب کا سیغہ ہوگا ذہبا. ذہبا کا مطلب ہے وہ گیا، ہی وینٹ. ذہبا وہ گیا، ہی وینٹ. فعل ماضی کا پہلا سیغہ گردان کا ذہبا وہ گیا، ہی وینٹ. صحیح ہے جی. ذہبا وہ گیا، ہی وینٹ. مجھے بتائیے ذہبا میں آپ بول رہے ہیں وہ گیا میں وہ ضمیر ہے، ہی وینٹ میں ہی پروناؤن ہے. ذہبا میں پروناؤن کدھر ہے؟ ہوا. وہ گیا یہ ہوا پروناؤن ہونا چاہیے نا، اس میں کدھر ہے؟ یہ اس کے اندر ہی ہے سر، اس کے اندر چھپا ہوا ہے. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. عربی کی خاصیت یہ ہے کہ فعل کی جو گردان ہے اس کے اندر پروناؤن چھپا ہے، اس کے اندر ضمیر چھپی ہے، اس کو الگ سے لانے کی ضرورت نہیں ہے. انگلش میں الگ لانا پڑتا ہے، ہی وینٹ. انگلش میں بھی کہتے ہیں وہ گیا. ذہبا کے اندر ہوا موجود ہے، اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اور وہ اس کے اندر جو ہے نا انشاءاللہ انہی کلاسز میں ہم اس کو اس میں سے نکالیں گے بھی. ٹھیک ہے جی. اس میں سے ہم جو اس کے اندر پروناؤن چھپی ہوئی ہے نا ضمیر، اس کو ہم نکالیں گے بھی اس کے اندر سے. آپ دیکھیں گے ارے کہ اس میں سے یہ کیسے نکل آیا، تو آپ کو اس وقت یقین آ جائے گا کہ واقعی اس میں تھا جب ہی یہ باہر نکل کے آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو ذہبا ہوا اس کے اندر موجود ہے، ذہبا وہ گیا، ہی وینٹ. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں تک بات سب کو کلیئر ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. آگے چلیے. مثنیٰ کا صیغہ بنانا ہے. روٹ ورڈ تو ویسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی. آپ مجھے بتائیے، آپ بناتے ہیں مسلمن سے مثنیٰ کیا بناتے ہیں؟ مسلمہ. مسلمانی بناتے ہیں نا، مسلمانی بناتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو حمزہ جو ہے نا آپ لگاتے ہیں، ایک الف لگاتے ہیں، وہ نشانی ہوتی ہے مثنیٰ کی. تو یہاں پہ الف لگے گا. ذہبا وہ دونوں گئے. صحیح جی، وہ دونوں گئے. ذہبا وہ دونوں گئے. دے بوتھ وینٹ. ذہبا. ٹھیک ہو گیا جی، وہ دونوں گئے. آگے چلیں جی. مسلمانی بناتے، جمع کیا ہوتی ہے؟ مونا. ٹھیک ہے جی. تو واو نشانی ہے جمع کی، لیکن واو جب آتی ہے تو پیچھے زبر نہیں آ سکتا. سیدی واو کی دوستی ہے، واو کی دوستی ہے پیش کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو پیش آئے گی. ذہبو ذہبو ذہبو. اور نوٹ کر لیجئے کہ عربی کا اسلوب ہے کہ اس کے ساتھ ایک الف لگائی جاتی ہے، اس کے اوپر ایک دائرہ ہوتا ہے. پڑھنے میں نہیں آتی، صرف لکھنے میں آتی ہے. یہ صرف لکھنے کا قاعدہ ہے، گرامر کا قاعدہ نہیں. جمع مذکر غائب کے صیغے میں لگتی ہے بس الف. صحیح ہے جی. اوپر ایک سرکل کے ساتھ. ذہبو وہ سب گئے.
they went, ذهبوا they went. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ 3 صیغے آپ کے تیار ہو چکے. ذهب ذهبا ذهبوا, ذهب ذهبا ذهبوا. آگے چلیے جی آگے. ذهبا, اب مؤنث کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. نوٹ کر لیجئے مؤنث کی نشانیاں آپ خوب جانتے ہیں کہ تا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں لیکن یہاں تا مربوطہ نہیں, کھلی تا آتی ہے جو کہ مؤنث کی نشانی ہے, اس کو بھی تائے تانیث کہتے ہیں. ذہبت, ذہبت وہ مؤنث گئی, وہ گئی. شی وینٹ, ذہبت. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, تا کا اضافہ کر دیا ہے, وہ اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تا اوپر آپ نے کیا لگایا تھا مثنیٰ کے لیے؟ الف. تو یہاں پہ بھی الف لگانا پڑے گا. ذہبتا, ذہبتا وہ دونوں گئیں. both of them. ٹھیک ہے جی. she یعنی مؤنث, went وہ دونوں گئیں. اچھا جی, یہ جو 5 صیغے ہیں نا پہلے, ذہب ذہبا ذہبوا ذہبت ذہبتا, ان چاروں کا پیٹرن ایک ہی ہے. دیکھیں جی زبان پہ کتنے آسانی سے چڑھے ہوئے. ذہب ذہبا ذہبوا ذہبت ذہبتا. صحیح جی. ان سب کا پیٹرن ایک ہی ہے. ہمارے استاد کہتے ہیں جی ان کی جو پٹری ہے نا, ٹرین جس پٹری پہ چلتی ہے وہ ایک ہی ہے. یعنی ٹرین کی پٹری ایک ہی ہے, ایک ہی پٹری پہ جب تک چلتی رہے گی تو اسموتھلی چلتی رہے گی. ذہب ذہبا ذہبوا ذہبت ذہبتا. اب یہاں سے پٹری چینج ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے جی. جو ریلوے ٹریک ہے وہ چینج ہونے لگا ہے. اگر مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگوں نے ٹرین میں سفر کیا ہے, ٹرین کا جب ٹریک چینج ہوتا ہے نا تو آواز آتی ہے نا, گھڑ 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 گھڑ. صحیح ہے جی. تو یہاں پہ بھی جیسے یہ 5ویں صیغے سے 6ٹھے کی طرف جاتے ہیں نا تو تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ میں ٹائم لگتا ہے, اس کے بعد پھر ایک ہی پٹری ہے اینڈ تک, اور پھر وہ اسموتھلی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو نوٹ کر لیجئے, نوٹ کر لیجئے, اب پٹری چینج ہونے لگی ہے. دیکھیں جی اس میں جو ذا ہا با میں 3 کلمے ہیں نا, ذا ہا با, اس میں جو آخری والا کلمہ ہے نا با, اس کے اوپر زبر زبر ادھر پیش ہے, ادھر زبر ہے, ادھر زبر ہے. ٹھیک ہے جی. اب پٹری چینج ہو رہی ہے, اب اس کے اوپر نا سکون آئے گا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اوپر سکون آئے گا اور یہاں سے لے کر اینڈ تک پٹری یہی رہے گی. تو میں پٹری آپ کے لیے پہلے چینج کر دیتا ہوں, ریلوے ٹریک پہلے ہی چینج کر دیتے ہیں ہم تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے جی. آخر تک اب یہ اسی ٹریک پہ گاڑی چلتی جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, بہت آسان ہو گیا. اچھا جی, اب بتائیے کیا کریں. تو جی اب اس جمع مؤنث غائب کے صیغے کے آخر میں نون آتی ہے. ٹھیک ہے جی. ذہبنا, ذہبنا وہ سب مؤنث گئیں, دے بریکٹ میں فیمیل وینٹ یا فیمینن. ٹھیک ہے جی. دے وینٹ مؤنث. تو یہاں تک ذہب ذہبا ذہبوا ذہبت ذہبتا سیم ہے. اس کے بعد ذہبنا کیا ہے جی؟ ذہبنا. ٹھیک ہو گیا جی. بولیں اس کو جی, ذہبنا. ذہبنا, ذہبنا نون پہ ایک حرکت کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. نا نہیں کرنا, ذہبنا نون پہ ایک حرکت کے ساتھ, بہت اہم ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب آگے کی جو گردان ہے نا وہ تو سپر ایزی ہے جناب, سپر ایزی ہے. دیکھیں جی, اب ہم متکلم کے صیغوں میں آ گئے. متکلم کی ضمائر کیا کیا ہے؟ انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتن. ایسا ہی ہے, یہی ہے نا. تو یہ جو تا ہے نا, یہ تا اور یہ تما اور یہ تم اور یہ تی اور یہ تما اور یہ تننا, اس کو آگے ایڈ کر دیں, صیغے سارے تیار ہو جائیں گے. صحیح ہے جی. یہاں پہ سب سے پہلے کیا ایڈ ہوگا؟ انتا, تا ایڈ ہوگا. ٹھیک ہے جی. رہبتا, ہاں جی. یہاں پہ کیا ایڈ ہوگا؟ رہبتما, تما. صحیح جی. انتما, تما, رہبتما. ہاں جی. یہاں کیا ہوگا؟ رہبتم, انتم, رہبتم. ہاں جی. یہاں پہ کیا ایڈ ہوگا؟ رہبتی, انتی, رہبتی. یہاں پہ کیا ہوگا؟ رہبتما, رہبتما, انتما, رہبتما. ہاں جی. رہبتنا, انتنا, رہبتنا. دیکھیں جی کتنی آسانی سے ہو گیا ضمائر سے ہی. رہبتا, رہبتما, رہبتم, رہبتی, رہبتما, رہبتنا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب یہاں پہ ہاں جی, اب جو ہے نا وہ صیغہ آ گیا ہے متکلم کا. نوٹ کر لیجئے,
صحیح ہے جی. یہاں سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں جی تا جو ہے وہ ساکن کے ساتھ آ چکی ہے. یہاں پہ دیکھیں آ رہی ہے نظر تا ساکن کے ساتھ. جی سر. تا فتحہ یعنی زبر کے ساتھ بھی آ چکی ہے. جی سر. تا زیر یعنی کسرہ کے ساتھ بھی آ چکی ہے. کس کے ساتھ رہ گئی؟ پیش پیش کے ساتھ. صحیح جی. تو ساکن زبر زیر کے بعد پیش رہ گئی ہے, بس وہ یہاں پہ آ جائے گی. تا کا سیٹ پورا ہو جائے گا. ذہبتو میں گیا, ذہبتو میں گیا, آئی وینٹ, ذہبتو میں گیا, آئی وینٹ. نوٹ کر لیجئے عربی میں تو میں ہوں. صحیح ہے جی. اس میں بہت کنفیوژن ہوتا ہے. صحیح ہے جی. ذہبتو میں تو کی ساؤنڈ ہے نا. جی سر. تو عربی میں جو تو ہے وہ میں ہوں. میں صحیح ہے جی. جو عربی میں تو ہے وہ میں ہوں. اس میں انا کی ضمیر ہے جو چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ذہبتو جو ہے نا وہ اب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ میں ہوں, کیونکہ اس میں تو ہے تو تو ہی مان لیتے ہیں ہم اس کو اردو والا. لیکن ذہبتو جو ہے وہ میں ہوں, میں گیا. ٹھیک ہے جی. عربی میں بولتے ہیں ہم اس کو تو میں ہوں. صحیح ہے جی. تو میں ہوں. ہاں جی چلیں جی. اب یہ آخری والا رہ گیا, یہ تو بہت آسان ہے. ذہبنا. ٹھیک ہے جی. جمع متکلم آپ خوب جانتے ہیں. نحنونا, ذہبنا ہم سب گئے. نوٹ کر لیں جو چھٹا صیغہ آپ نے بنایا تھا یہ تھا ذہبنا, یہ ہے ذہبنا. دونوں میں فرق صرف الف مدہ کا ہے بس, اور معنی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. ذہبنا کا معنی ہے وہ سب گئیں, ذہبنا کا معنی ہے ہم سب گئے. کتنا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. فرق کیا ہے؟ صرف ایک حرکت کا فرق ہے. یہاں پہ ایک حرکت ہے نون میں, یہاں پہ 2 حرکات ہیں, الف مدہ ہے. ٹھیک ہے جی. ہم آپ کو تجوید میں یہی بتاتے تھے کہ الف مدہ اگر چینج ہو گئی حرکت, 2 کی جگہ 1 کی, 1 کی جگہ 2 کر دی, معنی بالکل تبدیل ہو جائے گا. آج آپ کے سامنے الحمدللہ وہ آ گیا کہ معنی کیسے تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب دوبارہ کرتے ہیں. ذہب, ذہبا, ذہبو, ذہبت, ذہبتا. یہاں تک ایک ہے. یہاں سے چینج ہو رہا ہے ٹریک. ذہبنا, اب دیکھیں پورا ٹریک سیم ہے. ذہبنا, ذہبتا, ذہبتما, ذہبتم, ذہبتی, ذہبتما, ذہبتنا, ذہبتو, ذہبنا. صحیح ہے جی. اچھا جی اب اس کو دوبارہ ایک بار میننگ کے ساتھ کرتے ہیں. ذہبا وہ گیا, ذہبا وہ دونوں گئے, ذہبو وہ سب گئے, ذہبت وہ گئی, ذہبتا وہ دونوں گئیں, ذہبنا وہ سب گئیں, ذہبتا تو گیا, ذہبتما تم دونوں گئے, ذہبتم تم سب گئے, ذہبتی تم ایک مؤنث گئی, ذہبتما تم دونوں مؤنث گئی, ذہبتنا تم سب مؤنث گئی, ذہبتو میں گیا, ذہبنا ہم سب گئے. بات سب کو کلیئر ہو گئی جناب؟ یہ 14 صیغے ہیں, 14. ٹھیک ہے جی گردان کے, اور یہ سب کے سب کمپلیٹ جملہ فعلیہ ہیں. نوٹ کر لیجیے جی. بات ہم نے یہ سے شروع کی تھی, ہم نے اگری کیا تھا اردو اور انگلش میں کہ گردان کا ہر صیغہ ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے, اور عربی کی گردان میں بھی ہر صیغہ ایک کمپلیٹ سینٹینس ہوگا. تو ذہبا ایک پورا جملہ ہے, اور کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ تو نہیں ہے, تو فعل ہے, تو یہ ہے جملہ فعلیہ. تو دیکھیے جی ماشاء اللہ جملہ فعلیہ میں آپ نے پہلی چیز جو سیکھی ہے وہ ڈائریکٹ جملہ فعلیہ بنا ڈالا ہے. جملہ اسمیہ میں پہنچنے میں تو ہمیں بہت ٹائم لگا تھا. جملہ فعلیہ پہلی کلاس میں آپ کے سامنے آ گیا. ہر صیغہ جملہ فعلیہ ہے. تو اس گردان میں کتنے جملہ فعلیہ آپ کے سامنے آئے؟ 14 جملہ فعلیہ آپ کے سامنے بورڈ پہ الحمدللہ سامنے آ چکے ہیں, اور یہ 14 کے 14 جملہ فعلیہ ہیں. اب مجھے بتا دیجئے ان سب میں ضمائر کدھر ہیں؟ ہڈن ہیں, اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں. مستتر ہیں, اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں. ہڈن ہیں. ٹھیک ہے جی. ذہبہ میں کون سی ضمیر ہے؟ اب آپ مجھے بتاتے جائیے. ہوا. ماشاءاللہ آگے چلیے. غائب کی, واحد مذکر غائب کی. ٹھیک ہے. ہما. ذہبو میں, ذہبت میں, ذہبتا میں, ذہبنا میں, ذہبتا میں, ذہبتما میں, ذہبتم میں, انتم ذہبتی میں,
अंति 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 ذهبتما में, अंतुमा तुमा ذهبتن में, अंतुन्ना अंतुन्ना ذهبتु में, अना अना ना तू में, ذهبنا में, नहनु नहनु नहनु। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। तो जनाब गर्दान अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ में आ गई है। कामरान, ये स्लाइड नंबर 3 है हमारी। जी सर, ये स्लाइड नंबर 3 है। ओके जनाब। जी सर, किसी साथी का सवाल गर्दान से रिलेटेड है तो पूछ लीजिए। डन सर। फेले माजी, माशाल्लाह बारकल्लाह फीक। फेले माजी की अल्हम्दुलिल्लाह पहली गर्दान आपके सामने आ चुकी है। नोट कर लीजिए, पॉइंट्स लिख लीजिए अपने पास, ठीक है जी। पॉइंट्स लिख लीजिए। नंबर 1, हर सीगा कंप्लीट जुमला फेलिया है, ठीक है जी। हर सीगा गर्दान का कंप्लीट जुमला फेलिया। नंबर 1 पे लिखिए 14 सीगे हैं, ठीक है जी, जो ज़माइर की तादाद है। नंबर 2 पे लिखिए हर सीगा कंप्लीट जुमला फेलिया है, हर सीगा कंप्लीट जुमला फेलिया है। नंबर 3 पे लिखिए हर सीगे में एक रफा वाली जमीर छुपी हुई है, हिडन है, ठीक है जी। हर जुमले में एक रफा वाली जमीर हिडन है, छुपी हुई है। अभी आपने मुझे खुद बताई है कि कौन कौन से सीगे में कौन कौन सी जमीर है। ठीक हो गया जी। वालेकुम अस्सलाम। ये जो बोल रहे हैं पॉइंट्स वो लिख देंगे तो भी अच्छा है ना? लिख दूं? जी बेहतर रहेगा। ओके जज़ाकल्लाह। मैं असल में ये जो है ना अभी आपके सामने रखना चाह रहा था, इसको भी मिटाना नहीं था। इसको दोबारा लिखना पड़ेगा हमें। कैमरा एक्स की भी स्लाइड ले लीजिए। डन सर। ठीक है जी। अच्छा जी, तो मैंने आपको ये बताया जनाब कि अरबी ज़बान में जब भी आपको कोई गर्दान दी जाएगी तो आपका सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि जनाब इसका ऑब्वियसली आपको रूट वर्ड देके ही बोला जाएगा कि आप गर्दान कर लीजिए, ठीक है जी। आपको रूट वर्ड देके ही कहा जाएगा आप इस रूट वर्ड से फेले माजी की गर्दान कर दीजिए, ठीक है जी। तो आपको रूट वर्ड दिया गया दा, हा और बा, ठीक हो गया जी। आपको रूट वर्ड दिया गया दा, हा और बा, ठीक है। अच्छा जी, तो उसकी आपने क्या गर्दान की? वा, हा और बा, वा, हा और बा।
ٹھیک ہے. ذهب ذهبا ذهبوا ذهبت ذهبتا ذهبنا ذهبت ذهبتما ذهبتم ذهبتی ذهبتما ذهبتن ذهبت ذهبنا. روٹ ورڈ کو میں نے بلو کلر میں لکھا ہے اور باقی جو گردان کا فارمیٹ ہے وہ ریڈ میں ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی. تو روٹ ورڈ آپ کو دیا گیا ذال ہا اور با. ٹھیک ہے جی. کیا دیا گیا؟ ذال ہا اور با. تو آپ نے گردان آپ کے سامنے آ گئی. اچھا جی نوٹ کر لیجیے عربی میں 99% بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ 99.9% جو فیل ہے اس کا جو مادہ ہے وہ 3 لیٹرز پہ ہی ہوتا ہے. یعنی اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ 3 ہوتا ہے. صحیح جی. جیسے اس فیل کا جانا فیل کا جو روٹ ورڈ تھا زا ہا اور با تھا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کوئی بھی آپ کو فیل دیا جائے اس میں 3 ہی لیٹرز ہوں گے 1 2 3. 4 بہت کم افعال میں آتا ہے, بہت کم میں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب میں آپ کو ایک کام کرتا ہوں, میں آپ کو ایک دوسرا روٹ ورڈ دیتا ہوں. میں آپ کو روٹ ورڈ دے رہا ہوں دال خا اور لام. ٹھیک ہے جی. داخل ہونا فعل ہے, داخل ہونا. ٹھیک ہے جی. فعل ہے داخل ہونا. جناب اس روٹ ورڈ سے مجھے کوئی ماضی کی گردان کر کے بتا سکتا ہے؟ آپ نے کچھ نہیں کرنا. یہ بلو میں جو زا ہا اور با ہے نا, اس کو دال خا اور لام سے ریپلیس کرنا ہے. فارمیٹ تو آپ سیکھ چکے ہیں. ہاں جی کون کرے گا؟ جو کریں گے ساتھی. آپ اپنا نام بتائیے سر پہلے. رفیق آدم. رفیق. جی سر. جی رفیق صاحب بسم اللہ. دخلا دخلا دخلو. ہاں جی. اچھا اب جب آپ نے ماشاءاللہ صحیح کیے, جب آپ پہلا اور دوسرا صیغہ بولتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے حرکت کا فرق محسوس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس میں جو حرکت ہے وہی اہم ہے. تو آپ اس کو کیا کریں, اس کی ایک ٹیکنیک ہے, آپ ان دونوں صیغوں کو ساتھ ساتھ بولتے ہیں. آپ بولیں دخلا دخلا. صحیح ہے جی. تو فرق محسوس ہو جائے گا. یس جی سر. دخلا دخلا دخلو. ہاں جی. دخلت دخلتا دخلت دخلتنا. نہیں دیکھیں, نہیں یہ دیکھیں یہاں پٹری چینج ہو رہی ہے نا تو آواز آ رہی ہے تھوڑی سی. ہاں جی. دخلنا دخلنا. صحیح. دخلتا دخلتما دخلتم دخلتی دخلتما دخلتن دخلتو دخلنا. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. آپ اس گردان کو کیا دوبارہ کر سکتے ہیں ترجمے کے ساتھ اردو؟ جی سر. دخل ایسے کریے, دخلا وہ داخل ہوا. ہاں جی آگے. جی دخلا وہ دونوں داخل ہوئے. ماشاءاللہ. دخلو وہ سب داخل ہوئے. دخلت وہ عورت داخل ہوئی. دخلتا وہ دونوں عورت داخل ہوئی. دخلنا وہ سب عورت داخل ہوئی. دخلتا آپ داخل ہوئے. دخلتما آپ دونوں داخل ہوئے. دخلتم آپ سب داخل ہوئے. دخلتی وہ عورت داخل ہوئی. نہیں وہ نہیں, حاضر کا صیغہ ہے نا. دخلتی آپ ایک عورت داخل ہوئی. ہاں تو عورت داخل ہوئی. آگے. دخلتما وہ دو عورت داخل. نہیں وہ نہیں, وہ تو غائب ہو جائے گا. وہ تو پہلا وہ تو تیسرا والا صیغہ ہے. جی سر. حاضر. ٹھیک ہے. آپ دونوں عورت داخل ہوئی. دخلتن آپ سب عورت داخل ہوئی. دخلتو میں داخل ہوا, یا میں مؤنث یا مذکر دونوں. دخلنا ہم سب داخل ہوئے. ایکسلنٹ بارک اللہ فیک. دیکھیں جی گردان کا فارمیٹ اگر آپ نے ایک بار سیکھ لیا, اب میں آپ کو یہاں پہ جتنے فعل دے دوں, ٹھیک ہے جی, تو گردان کرنا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا تو ایک فکس فارمیٹ آپ نے سیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی میں آپ کے سامنے ایک اور فعل لکھتا ہوں. فتح کھولنا. صحیح ہے جی. فتح اس نے کھولا. ہاں جی کون کرے گا جناب؟ جی میں کوشش کروں سر. جی سر آپ اپنا نام بتائیے. جی میرا نام مجاز ہے. جی مجاز صاحب. جی فتح فتح فتحو فتحت فتحتا فتحنا فتحتا فتحتما فتحتم فتحتی فتحتما فتحتن فتحتو فتحنا. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. ٹرانسلیشن کے ساتھ کر سکتے ہیں پاسبل؟ کوشش کروں. بارک اللہ. فتح اس نے کھولا. صحیح. فتح وہ دونوں نے کھولا.
फताहुमा फताहु वो नहीं सब नहीं, हाँ पता हूँ, यस यस वो सब ने खोला, फताहतु तुमने खोला, नहीं नहीं नहीं, फतह तो मैंने खोला हो जाएगा। जी फताहत हाँ फतहत, हाँ उसने खोला, फताहता वो दोनों ने खोला, कौन फतह दोनों? मोनस, मुन्नस वाजे करे। औरतों ने, हाँ जी दो मुन्नस ने खोला, फतहाना वो सब मुन्नस ने खोला, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। फतहता आपने खोला, फतहतुमा आप दोनों ने खोला, फतहतुम तुम सब ने खोला, फतहती उस औरत ने खोला, उस मुन्नस ने खोला, फतहतुमा उसने उसने नहीं आपने आप मुन्नस आप ने मोनस खोला, ने खोला, सही सही। फतहतुमा आप दो मुन्नस ने खोला, फतहतुन्ना आप सब मुन्नस ने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहाना हम सब ने खोला। सही सही सही, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने एक और फेल का मादा लिख देता हूँ, सीन जीम और दाल, सजदा करना। हाँ जी, कौन करेगा? मैं करता हूँ। आपका नाम क्या सर? शाहिद नदीम। जी शाहिद साहब। सजदा, सजदा, सजदू, सजदत, सजदता, सजदना, सजदा। नहीं 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 नहीं, सजदना नहीं होगा, सजदन, सजदना। सजदना, हाँ जी, नून जो है ना उस पे एक हरकत बोलेंगे। सजदना, नहीं नहीं, हाँ सजदना, सजदना, सजदना। अच्छा, यानी कि उन सब मोनसों ने उन सब मोनसों ने सजदा किया है, यानी कि वो सब मोनसों ने। यस। सजदता, सजदतुम्मा, सजदतुम, सजदती, सजदतुम्मा, नहीं आप जनाब, आप सारे सीगे सही नहीं बोल रहे। वो जहाँ से हमने ट्रैक चेंज किया ना छठे सीगे से, जरा। हाँ जी, सजदता, सजदतुम्मा, सजदतुम, सजदती, सजदतुम्मा, सजदतुन्ना, सजदतु, सजदतु, सजदना, सजदना, माशाअल्लाह। सजदना। हाँ जी, सजदा उस एक, हाँ करेक्ट बिल्कुल। सजदा उस एक मुज़क्कर ने सजदा किया, सजदा उन दो मुज़क्कर ने सजदा किया, सजदू उन सब मुज़क्कर ने सजदा किया, सजदत उस एक मुअन्नस ने सजदा किया, सजदता उन दो मुअन्नस। सजदता नहीं है ये, दो मुअन्नस के लिए ना। हाँ, लेकिन सजदता है ये, दाल पे सुकून आप कह रहे हैं। सजदता उन दो मुअन्नस ने सजदा किया, सजदतना उन सब मुअन्नस ने सजदा किया। ऐसा नहीं, फिर से बोलिए, आप अरबिक में सही नहीं बोल रहे। इसमें यहाँ आप कुछ नहीं करें ना, आप ब्लू को रिप्लेस करें बस, सजदना। आपने जो है ना, ये जो दाल और बा है, रिपीट करता हूँ सर, जीम और दाल को डालना चाहिए। सजदा उन सब मुज़क्कर ने सजदा किया, सजदा उन सब दो मुज़क्कर ने सजदा किया। सर आप सही नहीं कह रहे, आपने पहले भी ये गलती की थी और आप फिर ये सजदा किया। आपको मेरी आवाज आ रही है? उस एक मुअन्नस ने सजदा किया, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आपकी आवाज आ रही है सर, क्लियर है आप जनाब, आप सही नहीं कर रहे हैं। आप जो है ना, वो जो तीसरी है उस पर आप हरकत बोल रहे हैं। आपने पहले भी यही किया था। सजद, यहाँ से आप जब कर रहे हैं सजदना, फिर सजदता, सजदता नहीं है ये, सही है जी, क्योंकि यहाँ से ट्रैक चेंज हो गया है ना हमारा, छठे सीगे से आखिर तक एक ही चलेगा। तो ये सजदता, सजदतुमा, सजदतुम, सही है? क्लियर है सर आपको? मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गए शायद। अच्छा, चले, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब हम एक और मादा ले लेते हैं और हम कहते हैं दौद, रा और बा। दो रा बा, उसने मारा, दौराबा उसने मारा। हाँ जी, कौन करेगा? उस्ताद मैं करूं? जी सर, आप अपना नाम बताइए। हाँ, शमशीर अहमद। जी शमीर साहब बता दीजिए। दरबा, दरबा, दरबू, दरबत, दरबता, दरबना, दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, दरबती, दरबतुमा, दरबतुन्ना, दरबतु, दरबना। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीक, एक्सीलेंट। तर्जुमे के साथ ट्राई करेंगे। दरबा उस मुज़क्कर ने मारा, दरबा उन दो मुज़क्कर ने मारा,
दरबू उन सब मुजक्कर ने मारा, दरबत जी उस मुअन्नस ने मारा, दरबता उन दो मुअन्नस ने मारा, दरबना उन सब मुअन्नस ने मारा, दरबता तू मुजक्कर ने मारा, तू मुजक्कर ने मारा, दरबतुमा तुम दो मुजक्कर ने मारा, दरबतुम तुम सब मुजक्कर ने मारा, दरबती तू मुअन्नस ने मारा, दरबतुमा तुम दो मुअन्नस ने मारा, दरबतुन्ना तुम सब मुअन्नस ने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबना हम सब ने मारा। दरबना हम सब ने मारा, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। अच्छा जी, एक और सीगा है, हम लेते हैं, सीगा बोल रहा हूँ, एक और मादा है, सौद बा और रा। सबरा, उसने सबर किया। हाँ जी, कौन करेगा? मैं कोशिश करता हूँ। जी ना, आप अपना नाम बताइए। फराज, अहमद फराज। जी अहमद फराज साहब की। सबरा, सबरा, सबरू, सबरू, सबरत, सबरता, सबरना, नून सबरता, पे एक हरकत बोलिए। सबरना, सबरना, सबरता, करेक्ट। सबरतुमा, सबरतुम, सबरती, सबरतुमा, सबरतुन्ना, सबरतु, सबरना, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। अच्छा जी, एक सबरा। और मादा ले। ठीक है, हम लोग अब और प्रैक्टिस करते हैं, मीनिंग तो समझ आ गई है माशाअल्लाह सबको। जीम लाम और सीन, जलसा वो बैठा। हाँ जी, कौन करेगा? जी सर, रियाज। जी सर, नाम बताइए सर, नाम बताइए रियाज, सर। रियाज। जी रियाज साहब, बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। जलसा, जलसा, जलसु, जलसत, जलसतु, जलस, नहीं, एक मिनट, कहाँ पहुंचे हम? यहाँ पे पहुंचे ना? हाँ, जलसता, करेक्ट। जलसता, जलसना, यस, जलस्ता, जलस्तुमा, जलस्तुम, जलस्ती, जलस्तुमा, जलस्तुन्ना, जलस्तु, जलसना। जलस्तु, जलसना, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। हाँ जी, जीम हा दाल, जहादा उसने कोशिश की। हाँ जी, कौन करेगा? सर मैं करूँगा सर। आप अपना नाम बताइए सर। सर अहमद अरशद। अहमद अरशद, जी अहमद, बिस्मिल्लाह। जहदा, जहदा, जहदू, जहदा, जहदत, जहदता, जहदना, जहदता, जहदतुमा, जहदतुम, जहदती, जहदतुमा, जहदतुन्ना, जहदतु, जहदना, जहदना, जहदतु, जहदना, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक, एक्सीलेंट। हम सब ने कोशिश की। शीन काफ रा, शकरा उसने शुक्र किया, उसने शुक्र किया। हाँ जी सर मैं बोलूँगा। जी सर, आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद ज़बीउल्लाह। जी मोहम्मद ज़बीउल्लाह, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शकरा, शकरा, शकरू, शकरप्त, शकरप्ता, शकरप्ता। नहीं, आप बा क्यों ला रहे हैं? बा नहीं है, जा जा हा बा, और तो रिप्लेस हो जाएगा ना शीन काफरा से। ब्लू वाले नहीं बोलने, बा नहीं बोलना। शकरता, शकरता। यस, करेक्ट। शकरना, शकरता, शकरतुमा, शकरतुम, शकरती, शकरतुमा, शकरतुन्ना, शकरतु, शकरना। शकरना, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक, एक्सीलेंट। देखिए जी, माशाअल्लाह 14 ये, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सही है जी, 10 into 14 140, माशाअल्लाह। आज की क्लास में 140 जुमला फेलिया आप लोगों ने बनाए हैं, और उसमें से 14 मैंने किए थे, और बाकी 126 माशाअल्लाह आपने खुद बनाए हैं।
آج کی کلاس میں الحمدللہ ہم نے جملہ فعلیہ شروع کیا، فعل ماضی کی گردان شروع کی، اور 140 جملہ فعلیہ آپ لوگوں کے سامنے آئے، جس میں سے 126 آپ سب نے خود بنائے ہیں ماشاءاللہ۔ اب جناب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے جمعے کی کلاس سے پہلے اس گردان کو یاد کر لینا ہے، یاد کر لینا ہے۔ ابھی تو آپ شاید کچھ لوگ بورڈ پہ دیکھ کر گردان بنا رہے ہوں دوسرے مادوں کی، لیکن آپ کو یاد ہو جانی چاہیے گردان، ٹھیک ہے جی؟ اس کو یاد کر لیجئے، بہت اہم ہے کہ اس گردان کو آپ یاد کر لیں۔ اس کے بعد آپ تھوڑا سا ہوم ورک کریے گا جناب، اور ہوم ورک آپ کریں گے، آپ کو میں جو ہے وہ ہوم ورک والے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، ہوم ورک کے لیے مادے لکھ دیتا ہوں، آپ اس کی گردان خود کریے گا، ٹھیک ہے جی؟ عین، با اور دال مادے لکھتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ عین با دال، عبدا اس نے عبادت کی، صاد دال اور قاف صدقہ اس نے سچ کہا، ٹھیک ہے جی؟ و لام اور میم ولما اس نے ظلم کیا، ٹھیک ہو گیا جی؟ نون و اور را نظارا اس نے دیکھا، ٹھیک ہے جی؟ اس نے دیکھا، نظارا۔ اور ایک اور کر لیجئے، کاف ذال اور با کذبا اس نے جھوٹ کہا، ٹھیک ہے جی؟ اس نے جھوٹ کہا۔ صحیح جی، یہ 5 آپ کے ہوم ورک ہوئے، آپ نے گردان کرنی ہے اور اس گردان کو یاد کر لینا ہے جناب، ماضی کی گردان کو۔ پھر انشاءاللہ جمعے کو یہیں سے بات کو آگے لے کے چلیں گے، اور پھر بہت اہم ہماری انشاءاللہ کلاس ہوگی آنے والی، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ بہت اہم ہے کہ آپ جو جملہ فعلیہ کی شروع کی کلاس ہے اس کو بالکل مس نہ کریں، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ آپ کے سامنے اب اہم ترین باتیں جملہ فعلیہ کی آنے والی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ پھر ہم لوگ سمری کرتے ہیں اور ریوائز کرتے ہیں۔ ہم نے فعل شروع کیا، ہم نے کہا جی فعل میں 3 زمانے ہوتے ہیں، جیسے کہ انگلش میں 3 زمانوں کے لیے 3 ٹینس ہیں، اردو میں 3 ٹینس ہیں، عربی میں 2 ہی ٹینس ہیں، ماضی مضارع۔ پھر ہم نے ماضی سے بات شروع کی، ہم نے کہا جی ماضی کی گردان ہوگی، جیسے انگلش اور اردو میں گردان ہوتی ہے ویسے ہی عربی میں بھی ہوگی۔ ہر گردان کا ہر صیغہ ایک کمپلیٹ سینٹینس جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس کے اندر ہی چھپی ہوتی ہے، رفع والی ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اور اس کی گردان کا پیٹرن اور جو اسٹرکچر ہے وہ الحمدللہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں اور وہیں سے آگے چلیں گے۔ کامران یہ سلائیڈ نمبر ہماری 5 ہے، 4 ہے؟ جی سر 5 ہے سر، 5، ٹھیک ہے جناب، اس کو لے لیجیے سلائیڈ۔ ڈن سر۔ جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔